امام سے پہلے اگر کوئی مقتدی اپنا سر اٹھاتا ہے یا امام سے پہلے ارکان نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شخص بڑا گنہگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما یخش الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار، کیا اس بندے کو ڈر نہیں لگتا جو امام سے پہلے نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ یعنی امام ابھی سجدے میں گیا نہیں ہے تو وہ پہلے سجدے میں چلا جائے، امام ابھی رکوع میں گیا نہیں تو وہ پہلے رکوع میں چلا جائے۔ تو امام سے جو جلدی کرتا ہے تو اس کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر ہی نہ کر دے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہے کہ آپ اس کی اقتداء کریں، نہ کہ وہ آپ کی اقتداء کریں۔ تو اس لحاظ سے امام اور مقتدی کی 4 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی حالت جو ہے وہ مسابقت کی ہے۔ مسابقت یہ ہے کہ امام ابھی رکوع میں گیا نہیں ہے تو آپ رکوع میں چلے جائیں، امام ابھی سجدے میں گیا نہیں تو آپ سجدے میں چلے جائیں۔ دوسری صورتحال ہے موافقت کی، کہ امام رکوع میں گیا ہے، جیسے امام کا سر رکھا ہے فوراً اسی وقت ہی آپ کا بھی رکھا گیا، امام نے ابھی اللہ اکبر کیا ہی رہا تھا تو آپ نے بھی ساتھ ہی اللہ اکبر کیا دیا، اس نے سمیع اللہ کہا تو آپ کا بھی ساتھ ہی سمیع اللہ لمن حمدہ ہو گیا۔ یہ ہے موافقت، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ترکعوا حتی یرکع، تب تک رکوع نہ کرو جب تک امام رکوع نہ کرے۔ تیسری صورتحال ہے امام اور مقتدی کی، اسے کہتے ہیں متابعت، کہ جیسے جیسے امام چلتا جائے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، لیکن بغیر تاخیر کے، تاخیر نہیں کرنی۔ جیسے مثال کے طور پر امام کہتا ہے اللہ اکبر، جیسے را اس نے ادا کی ہے تو آپ بھی ساتھ اللہ اکبر کہہ دیں، اس نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کی ہا ادا کی ہے تو آپ بھی رکوع سے اٹھنا شروع کر دیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر۔ یہ متابعت ہے اور یہ درست طریقہ ہے۔ اور چوتھی صورتحال کو کہتے ہیں تخلف، یعنی امام سے زیادہ ہی پیچھے رہ جانا۔ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پڑھ کے سجدے کو جا رہا ہے اور آپ اپنی ابھی دعائیں پڑھ رہے ہیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اور امام سجدے سے اٹھ گیا ہے اور 2 سجدوں کے درمیان والی دعا پڑھ کے وہ دوبارہ سجدے میں جانے کے لیے تیار ہے، تو آپ ابھی تک پہلے سجدے کی دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ذکر اذکار، یہ خشوع بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ امام کے پیچھے پیچھے چلیں۔ فَإِذَا أَمَّنَ فَأَمِّنُوا، آمین کہے تو فوراً آمین کہہ دو، آمین کہے تو آمین کو، بس اوقات یہ ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے آمین ہو جاتا ہے، امام نے بھی آمین نہیں کہی ہوتی۔ امام آمین کہے تو آمین کہو، امام رکوع کرے تو رکوع کرو، نہ امام سے پہلے آپ نے کرنا ہے، نہ امام کے بہت زیادہ لیٹ کرنا ہے، نہ امام کے بالکل ساتھ ساتھ کرنا ہے، نہیں، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے آپ نے، یہ درست عمل ہے۔ واللہ اعلم۔